اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبرہ شیعہ مذہب میں فروعات دین میں سے ایک ہے، اور اسی طرح واجب ہے جیسے دوسرے فروعات نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، اسی طرح تولا واجب اور تبرہ واجب۔ لیکن ایک بنیادی نقطہ جو سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ کہ تبرہ اور چیز ہے، لعنت اور چیز ہے۔ تبرہ بنیادی طور پر دل میں دشمنان محمد و آل محمد کی نفرت اپنے دل میں رکھنا، یہ تبرہ ہے، اور لعنت تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینا یا لعنت کرنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یا تبرہ، لعنت اور گالی یہ تینوں ایک ہی چیزیں نہیں۔ دیکھیے، تبرہ اور ہے، لعنت اور ہے، اور لعنت کو کبھی بھی ہم گالی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ لعنت گالی ہی تو ہے، نہیں، قطعاً غلط۔ دو اور دو چار کی طرح جواب ہم دے سکتے ہیں کہ دیکھیے، اگر لعنت گالی ہے تو کیا نعوذ باللہ قرآن گالیوں کی کتاب ہے؟ خالق کائنات نے کلام مقدس میں تقریباً 24 سے زائد مقامات پر کچھ افراد اور گروہوں پہ لعنت کی ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جو خالق کائنات نے قرآن میں لعنت کی ہے یہ گالی نہیں ہے۔ یا اگر آپ یہ تصور کریں کہ لعنت گالی ہے تو نعوذ باللہ قرآن گالیوں کی کتاب نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے اپنے پیغمبر کو، نبی کو معلم اخلاق بنا کے بھیجا، کیا وہ اپنے قرآن میں کسی کو گالیاں دے گا؟ نہیں، لعنت گالی نہیں ہے، لعنت اور چیز ہے، گالی اور چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں گالی دینا، سب و شتم کرنا، برا بلا کہنا یہ حرام ہے۔ اب یہ ایسا حرام ہے، چاہے آپ کسی بے جان چیز کو بھی لعن طعن کر رہے ہوں، برا بلا کہہ رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، تو یہ بے جان چیز کو بھی گالیاں دینا تمہارے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جبکہ لعنت کیا ہے؟ قرآن خود بار بار کہہ رہا ہے، کچھ لوگوں پہ لعنت کی، کچھ گروہوں پہ لعنت کی، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو لعنت تبرہ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کی انہی آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لعنت بھیجنا حقیقت میں سنت الہی میں سے ہے کہ جو لعنت کا حقدار ہو اس پہ لعنت بھیجی جائے۔ لیکن یہ ایک جائز عمل ہے، بذات خود واجب نہیں ہے، چونکہ تبرہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ بذات خود واجب ہے۔ لیکن لعنت بھیجنا یہ ایک جائز عمل ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے، بذات خود واجب نہیں ہے۔ اب یہ جو جائز عمل ہے یہ حالات سے واضح ہے۔ قرآن مجید نے خود واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، برا بلا مت کہو، گالی دینا یہ ممنوع ہے۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، سورہ انعام۔ وہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کفار و مشرکین کو بھی برا بلا مت کہو، اور اس کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ برا بلا کہنے سے اور گالیاں دینے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ کہا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، چونکہ یہ دشمنی میں اور اپنی جہالت میں اللہ کو بھی برا بلا کہیں گے۔ تو یہیں سے ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں، ایسا ماحول ہو کہ اگر آپ کسی پہ لعنت کریں یا کسی کو برا بلا کہیں اور وہ پلٹ کے آپ کے سچے رہنماؤں کو برا بلا کہے، سچے رہنماؤں پہ لعن طعن شروع کرے، تو یہاں پہ آپ کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہوگا کہ آپ لعنت کریں۔ تو پس کرنا ایک جائز عمل ضرور ہے لیکن واجب نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔